السلام علیکم ناظرین. بلدیاتی الیکشن اسلام آباد کے بڑے عرصے بعد یہ الیکشنز ہو رہے ہیں, لیکن اس کی اہمیت بھی بڑی ہے اسلام آباد کے الیکشنز کی. ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں اور عامر متین صاحب اسی بات کو پر بحث کر رہے تھے, یا وہ بات کرنا چاہیں گے کہ ہاؤ آر اسلام آباد الیکشنز ڈفرنٹ فرام الیکشنز ان دا ریسٹ آف پاکستان. پہلی چیز. دوسرا یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو میٹرو کے ٹائپ کے پروجیکٹس ہیں اسلام آباد پہ اس کا امپیکٹ کتنا ہوتا ہے, اور کیا حکومت اسلام آباد کو بھی جیتنے کے لیے چھٹی نہ دینا, عمران خان پر ایف آئی آریں کٹوانا کیونکہ وہ جلسہ کر رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عامر متین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ عامر صاحب. طلال چودھری صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. رؤف کلاسٹر صاحب اب سے تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے, اور اعجاز چودھری صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب, اسلام آباد الیکشن, یہ ہم نے ساری ٹرانسمیشن تو اس لیے کھڑی کر دی کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ جی ان ٹی وی کا پیٹ تو بھرنا ہی بھرنا ہے, سو اس کے لیے جب بھی کچھ ہوگا کوئی ایونٹ تو یہ تو ہوتا ہے. لیکن اسلام آباد کے الیکشن کے بارے میں, اسلام آباد کے الیکشن جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے بلدیاتی الیکشن سے 2-3 وجہ سے مختلف ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہاں آج تک یہ ہوا ہی نہیں ہے. دیہی علاقوں میں آج سے 30 سال پہلے ہوا ہے. اربن ایریاز میں اور دنیا کے شاید 1-2 ہی کیپٹل ہوں گے جہاں جمہوریت بھی ہو, اور لوکل باڈیز کا آج تک الیکشن 70 سال میں نہیں ہو سکا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کا بجٹ اور طاقت جو ہے نا اسلام آباد کی, ظاہر ہے یہ کیپٹل ہے, بجٹ اس کا جو ہے سی ڈی اے کا صرف جو ہے وہ بلوچستان جو کہ پاکستان کا 44% رقبہ ہے اس سے زیادہ ہے. سو اس لیے, اور پھر یہاں جو پاور کنسنٹریٹ کرتی, کیونکہ یہاں پہ پارلیمنٹ بھی ہے جو کہ اوورسیز دیکھ رہی ہے, پھر یہاں کیبنٹ ہے, یہاں پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ پھر انٹیریئر منسٹری ہے جو کہ وہ بھی سی ڈی اے میں اور اس میں کرتی ہے. ابھی ختم نہیں ہوا, اس سے اوپر نیچے ابھی ڈاکٹر طارق فضل صاحب کو یہاں کا منسٹر وہ جو کیڈ اور سی ڈی اے ان کے انڈر دے دی گئی ہے, سو ایک منسٹری بھی اس کو دیکھ رہی ہے. اس کے نیچے ڈی سی او ڈی پی او ہے. یاد رہے کہ اسلام آباد ان چند ایریاز میں سے ہیں جہاں کمشنریٹ سسٹم ہے. یہاں پہ ڈی پی او جو ہے اور ڈی سی او جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ طاقتور ہیں, ان کے انڈر پولیس ہے. سو یہ بھی نظام چل رہا ہے. ساتھ میں بیچ میں انہوں نے ایک میئر کر دیا ہے. میئر کے پاس نہ سی ڈی اے کا اختیار ہے, میئر کے پاس نہ جو ایڈمنسٹریشن کا اختیار ہے. ایک دم چھلا لگ گیا ہے, مگر بہرحال کیونکہ وہ کیپٹل کا ہے تو اس لیے اس کی ایک اپنی ویلیو ہے. Is there anything at stake? سوال یہ کہ شہر کی سیٹ جیت گئی تحریک انصاف, پہلے جاوید ہاشمی صاحب, وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا, کہا جاتا ہے پڑھا لکھا ہلکا ہے. سو جو اسلام آباد کی سیٹ یہاں کی اربن سیٹ ہے, پہلے ہاشمی صاحب جیتے, انہوں نے چھوڑی, اسد عمر آ کے جیت گئے. رورل سیٹ جہاں طارق فضل چودھری صاحب جیتے, کچھ سٹیک پر لگا ہوا یہاں پر بہت زیادہ لگا ہوا ہے کہ پہلے جو پی ٹی آئی جہاں سے ہارتی رہی یا باقی وہ پارٹیاں آتی رہی, وہ جنرل ٹرینڈ وہی رہا ہوا ہے. اب آ رہے ہیں آپ ڈویژن اسلام آباد میں, اور ڈویژن پنڈی اینڈ اسلام آباد, یہ وہ خطہ ہے جہاں پہ پی ٹی آئی نے آلموسٹ آدھی سیٹیں جیتی ہوئی ہیں. اسلام آباد میں بھی آدھی جیتی ہوئی ہیں اور پنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر بھی جیتی ہوئی ہیں, 2 ان کے اپنے حلقے رہے ہوئے ہیں. سو یہاں اگر وہ ہارتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا اپسیٹ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اصل پی ٹی آئی کا ٹیسٹ کیس اب شروع ہوا ہے. بالکل, ٹیسٹ کیس تو پہلے بھی تھا, لیکن اب شروع ہوا کہ وہ تمام حلقے جہاں وہ جیتے, ملتان شہر جیتے, ملتان کا الیکشن اگلے فیز میں آنے والا, پنڈی کا الیکشن آنے والا ہے, اسلام آباد جہاں پہ ان کی بہت سٹرینتھ. انہوں نے, میرا خیال ہے یہ بڑی سمجھداری کے ساتھ پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے سندھ میں یہ کیا کہ انہوں نے گریجولی رکھا. پہلا جو حلقہ پہلے سب سے جہاں سٹرونگسٹ تھے, پھر درمیانے سٹرونگسٹ آئے ہیں. اب ایک ٹرینڈ کیونکہ سیٹ ہو گیا اور عام آدمی کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ جناب جیتنا تو پی ایم ایل این نے ہے, اور اس اینٹیسپیشن اور اس پرسیپشن کی وجہ سے ایک فرق پڑتا ہے. مگر لاسٹلی میں ایک بات کہتا ہوں کہ اسلام آباد کا جو امپورٹنٹ سب سے وہ ہے وہ یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ خربوں اربوں کے سٹیکس ہیں. یہاں جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ اتنی میٹر کرتی ہے کہ اس کی طرف سے کہ ایک کسی کو ایگزمپشن دینے کا, کوٹا دینے کا, یا ایک پلاٹ ٹرانسفر کرنے کا, اس کی اسپیسیفکیشن چینج کرنے کے جو ہے وہ بلینز کے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ بہت سارے لینڈ گریبرز پالیٹکس میں ہیں اسلام آباد کی پالیٹکس کے اندر, یا وہ سامنے ہیں بالکل یا وہ پیچھے ہیں. سو یہ اسلام آباد کا جو الیکشن ہے نا, یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور جو بڑے عرب ہے نا وہ سٹیکس پولیٹیکل نہیں ہیں, اصل سٹیکس وہ اربوں اور خربوں کے ہیں. فائنینشل سٹیکس کچھ ایم این اے بھی رہے ہیں یہاں پہ پرانے, وہ ابھی بھی ہیں. They may not be at the front but they matter. They matter. اسلام آباد کا الیکشن, وہ نے کہا کہ جی میئر کیا کرے گا میئر تھے اسلام آباد. مطلب ہمیں تو یہ مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جہاں پر چودھری نثار وزیر داخلہ, اس کے نیچے وزارت, اور وہ اسلام آباد کو کلی طور پر چلاتے. اب آپ نے ایک نیا منسٹر آف اسٹیٹ بنا دیا, کیڈ اس کے انڈر دے دی, اور اس کو کہا کہ جناب یہ سی ڈی آپ رن کریں گے. وہ میئر کی کرے گا تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب, پہلے بھی جو کیڈ تھی نا وہ حکومت پاکستان کے ہی انڈر تھی,
وہ اگر ایک ڈویژن سے نکل کے کسی دوسری سائڈ پہ چل گئی تو اس سے بہتری لانے کے لیے گوندل صاحب کو بنایا تھا پیپلز پارٹی نے، اور پھر فردوس ساشق امان صاحبہ بھی کیٹ کی وزیر بنی تھی پچھلی حکومت کے دوران، اور وہ بھی کھپت کرنے کے لیے وہ جس کو ایڈجسٹ کرنا تھا وزارت فیڈرل سیکٹری یہاں رکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ جب ساری چلی گئی ہیں پورا دیکھیں نا فیڈرل منسٹری ایک پوری ہوتی ہے جو پورے پاکستان کو رن کرتی ہے، اب ایک اتنی سی ایک کیٹ ہے اسلام آباد کے اسکولوں کے لیے، اس کے لیے آپ نے ایک وزیر اور ایک پورا ڈویژن بنا دیا۔ ایک تو سب سے پہلے جو کیڈ ہے بالکل پہلے ایک چھوٹی منسٹری ضرور تھی، لیکن اگر بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو سی ڈی اے ہے، یہ جتنی اس میں پرانے ادوار میں بھرتیاں کی گئیں، یہ پاکستان کی بڑی آرگنائزیشنز میں سے ایک ہے، اتنے زیادہ اس کے امپلائیز ہیں، اور اسی وجہ سے اس کا جو بجٹ ہے جو ابھی عامر صاحب بھی فرما رہے تھے وہ زیادہ تر تنخواہوں میں وہ کھپ جاتا ہے، اور یہ اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام کیپٹل کی جو ڈیولپمنٹ کی اس کی اتھارٹی وہ ایک سائڈ پہ ہو، یہ نہ کہ کیڈ کہیں ہیں، سی ڈی اے کہیں ہیں، دوسری چیز کہ باقی دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ بھی یہ کیا کرے گا میئر، ایک تو بہت ساری میونسپل سروسز جو ہیں وہ یہ سی ڈی اے سے نکل کر وہ میئر کے پاس چلے جائیں گی، اور یقیناً جو میئر ہوتے ہیں ان کے پاس ایک کیپٹل کا ایفیکٹو اور رورل پارٹ آف اسلام آباد میں ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ، جو قانون ہے نا وہ معاف کیجئے گا وہ بڑا ہی لولا لنگڑا قسم کا بچایا، جمعے کو پھر بدل دیا اس کو، جمعے کو انہوں نے قانون بھی بدل دیا۔ میں دیکھیں قانون میں تبدیلی اگر کوئی اور آئے گا یا کسی اور کی اگر خواہش ہوگی اور وہ کوئی ممکن ہوگا، اگر 18ویں ترمیم اس ملک میں ہو سکتی ہے، اگر یہاں پر حالات کے مطابق 21ویں ہو سکتی ہے، تو یہاں میرا مطلب سی ڈی اے یا اس کا میئر کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اور وفاقی حکومت ہماری ہے، منسٹر ہمارا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کے بعد یہ میئر جو ہے اس کو اختیار دیتے ہوئے ہمیں کیا ڈر ہے؟ کیا ڈر ہے؟ کوئی، کیونکہ یہ بھی میئر انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن ابھی آپ کے رزلٹ آ رہے ہیں، شام اور 2 گھنٹے ہیں، یہ بھی بڑا کلیئر کٹ آپ کو نظر آئے گا کہ نون لیگ کا، دیکھیں سب سے جو اچھی بات بھی کبھی کبھی ہمیں وہ اپریشیٹ کر لینی چاہیے کہ پاکستان ان کیپٹلز میں تھا دنیا کے جہاں بالکل ایسا انتخاب نہیں ہوا تھا، چلے ہوا ایک پہلے صرف بابو جو تھے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر اور لوگوں کے تمام مسائل حل کرتے تھے، اب ان کے اپنے الیکٹڈ لوگ اگر اختیار دیا گیا تو جو بابوؤں کے پاس ہے، اگر اختیار دیا گیا تو جو مشرف کے نظام میں بڑا اختیار دیا انہوں نے نازم، کاشف صاحب ایسا پاکستان کی تاریخ میں یہ اختیار کبھی میں نے نہیں، مجھے بڑی تکلیف ہے یہ بات کہتے ہوئے، میں ہمیشہ اور آپ بھی ان کے ناقدین میں رہے ہوئے ہیں، مگر یہ کام ماننی پڑتی ہے کہ جو مقامی حکومتوں میں مشرف کے دور میں جو اختیار دیا گیا، اور ابھی تو یہ ایک قسم کا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز روکتی ہے اس کو پاور دینے میں، وہی چیز اس کو روکتی ہے پاور دینے میں جو کہ پنجاب میں روکتی تھی، اور وہ یہ ہے مندرجہ ذیل کہ آپ ویلفیئر اور پولیٹیکل کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں، پہلی بات، دوسرا ہمارے ایم پی اور ایم این اے جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ناظم آ جائے گا یہ ہمارے کوئی اختیار لے لے گا، تیسرا یہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آج بھی جو ایس ایچ او لگتا ہے نا وہ ایم پی ایم این اے کے لگتا ہے، وہ کنٹرول جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جس سے وہ 22 سال سے، یاد رہے کہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں، پچھلے 30 سال میں سے 22 سال حکومت جو ہے نا پی ایم ایل این میاں برادران کی آپس میں بھائیوں کی رہی ہوئی ہے، 22 سال سے اس نظام کے تھانہ کچہری کا جو نظام ہے اور ایس ایچ او لگانے کے ذریعے جو کنٹرول کرتے ہیں اس کے بینیفیشری جو ہے پی ایم ایل این رہی ہوئی ہے، یہ اس کو نہیں بدلنا چاہتے، سچ بات ہے، مگر نظام لگانا چاہتے ہیں، بات تو سچ ہے پر بات ہے، میرا خیال ہے یہ بات بالکل 22 سال اگر یا 20 سال اگر ہم نے کسی بھی صورت حکومت کیا، اسی لیے پنجاب جو ہے نا وہ کمپیریٹیولی دوسروں سے بہت بہتر ہے، اور اگر باقی جگہ لاہور کی بات کریں یہ پنجاب کو پتہ نہیں، کاشف صاحب یہ پنجاب کی طرف استعمال، آپ چھوڑے نا، آپ چھوڑے میرے ساتھ حیدرآباد، آپ کے ساتھ میں نے کہا حیدرآباد، ایک منٹ، حیدرآباد، فیصل آباد، بنو فیصل آباد جو سیکنڈ شہر ہیں سب کے، جس کا آپ دل کرتا ہے پنجاب کی، آپ منڈی بہاؤدین، منڈی چلے میرے ساتھ اور کیمرے لے کر جائیں گے، بالکل، اگر نہ تہاڈی کمر دند نکل آیا گڈی، میں نے کہا کاشف صاحب تسی منڈی کے مناسب جو آپ کے بات سن لینا، بات سن لینا، نہیں دیکھیں نا کمپیریزن میں ایک کے پی کا منڈی کے برابر، ایک سندھ کا، آپ کی مرضی کا، اور کمپیریزن بات تو کہتے ہیں باقی لوگ کم نہیں کرتے، بالکل بہتر ہے۔ دوسرا ایک چودھری صاحب یہاں پر میں لاسٹ یہ بات کہہ دوں کہ یہ جو پنجاب کا باقی سے کمپیریزن کرتے ہیں، تاریخ میں دریائے نیل کا ایک سیولائزیشن ہوتی ہے، یہ 5 دریاؤں کی دھرتی، یہاں پہ اتنا زیادہ نیچرلی انڈاؤڈ ود نیچرل گفٹس کے ہے، یہاں پانی اور کاشتکاری اتنی رہی کہ قحط بنگال میں آتے تھے، فلانی مدراس میں آتے تھے، یہاں کبھی تاریخ میں ہی قحط نہیں آیا، یہ صرف مس مینجمنٹ ہے کہ اس پنجاب اس حالات پہ
پہنچا ہے, ورنہ with its rivers and with its land یہاں یہ کبھی ایشو تھا ہی نہیں. میرا خیال ہے ایک بات اگر تاریخ کراچی کی بھی دیکھ لی جائے تو سنا ہے کہ وہاں گلیوں میں اس وقت وہ عرق سے اور دوسرے سے دھویا, یہ کراچی والے صاحب, وہاں ماحول تھا, وہاں بہت اچھا کسی کتاب میں پڑھا تھا, لیکن آج 14,000 آبادی تھی کراچی کی, اور آج یہ کراچی کا انفلکس شروع آئی. میرا خیال ہے یہ جب کاشف صاحب یہ عمر صاحب یہ بھی مہربانی کریں کہ ایک کراچی کی حالت کہاں گئی اور لاہور کہاں گیا. being fair to you guys, کراچی میں روف کلاسر صاحب نے شور ڈالے رکھا ہے کہ یار کتنی گندگی ہے, کتنی خرابی ہے کراچی. اخیر ہے اب تو چیف جسٹس آف پاکستان بھی ادھر جا کے بول پڑے, ویسے ان کو بھی بولنا ہے. اجاز چودھری صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ اجاز چودھری صاحب بات کرتے ہیں جب پنجاب پہ, کراچی کی بات تو کراچی جا کے کریں گے, اگلا الیکشن کراچی کا ہی ہے. یہ بتائیے سر, یہ پنجاب میں ایک تو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں, بلدیاتی الیکشنوں میں ان الیکشنز کے اندر میئر ہم منتخب کریں گے, کونسلر کریں گے, لیکن لگتا ایسا ہے اختیار دینے کو ان کو کوئی تیار نہیں. ہم نہیں چاہتے کہ وہ چیزیں جو ٹریڈیشنلی میرے اختیار میں رہی ہوں. سب سے بڑی چیز پیسہ, اور پیسہ میرے ہاتھ سے یعنی ایم این اے, ایم پی اور وزیر کے ہاتھ سے نکل کر کہیں اس کونسلر یا میئر کے ہاتھ میں نہ چلا جائے. کیوں یہ خوف کیوں ہے؟ ایک آدھ فکرہ اسلام آباد پہ میں عرض کر دوں, پھر میں پنجاب کی بات بھی کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ 53 برس غالباً ہو گئے ہیں اسلام آباد کو کیپٹل بنے ہوئے, اور بڑے بڑے جغادری جمہوریت پسند بھی رہے اور اسلام پسند اور ترقی پسند ڈکٹیٹر بھی رہے, لیکن اس شہر کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ یہاں پر بنیادی حقوق لوگوں کے دیے جائیں. اس پہلو سے آج کا دن جو ہے بڑا بابرکت دن ہے کہ لوگوں کو یہ موقع فراہم کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی گلی محلے کی لیڈرشپ کو ابھار لیں. البتہ میرا خیال ہے مشرف صاحب کے دور میں بات شروع ہوئی تھی, دانیال عزیز واز اے پروپوننٹ آف یہ کہ یہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ایمبیسیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر فارن لینڈ ہے, ملک کے اندر اس وجہ سے ان کو کیا فرق واقعہ ہو گیا ہوا ہے. جب وہ اس وقت مشرف کے دور میں بولتے تھے تو کسی اور پچ پہ بولتے تھے, آج کل کسی اور پہ بولتے ہیں. ان کے خیالات میں کوئی یکسانیت نہیں باقی رہ گئی. وہ موجود نہیں ہے, ان پہ بات نہ کریں تاکہ وہ جواب دے دیں. ایکٹ کے اندر او جی میں دے لیں گے جواب انشاءاللہ, وہ کہیں دور نہیں ہے, وہ بھی میری بھی سن لیں گے تو دے دیں گے جواب. جو اصل مسئلہ ہے پنجاب کے اندر, جو ایکٹ آپ نے پاس کیا اتنا مجہول اور اتنا یعنی کمزور ایکٹ کبھی بلدیاتی پاکستان کی اپنی ہی تاریخ میں نہیں ہو سکتا. 79 کا جو ضیاء الحق کا نظام تھا اس کا یہ اس سے بھی بدتر ہے, اس کا چربہ ہے یہ. اس میں کوئی کسی درجے کا اختیار بھی الیکٹڈ لوگوں کو نہیں دیا گیا, اور اب یہ کہا جا رہا ہے جی ضرور دے دیں گے, بن گئے ہیں نا ایک دفعہ تو ضرور دے دیں گے. اصل میں تو پہلی قانون سازی ہوتی ہے. قانون سازی اگر آپ یہ کریں کہ فائنینشل اتھارٹی ہوگی, ایجوکیشن اتھارٹی ہوگی, ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہوگی, جناب ہیلتھ اتھارٹی ہوگی, جبکہ آپ کا آئین آپ کو یہ کہتا ہو کہ سیاسی, انتظامی اور مالی طور پہ یہ آزاد ادارے بنائے جائیں گے, تو مجھے بتائیے کہ یہ کس طرح آزاد ہوں گے. پھر پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا حکم رکھا گیا, خواتین, مائنورٹیز, یوتھ اور کسان کا, ورکر کا انڈائریکٹ الیکشن رکھا گیا. پھر مثلا ایک لاہور میٹروپولیٹن ہے, لاہور میٹروپولیٹن کسی کو نہیں پتا کہ اس کے اندر جو ڈیپوٹیز ہوں گے وہ ڈائریکٹ ہوں گے, انڈائریکٹ ہوں گے, ان کے حلقے ہوں گے, یعنی سب کچھ اپنے اختیار کے اندر رکھا ہوا ہے. اور یہ خاص پی ایم ایل این کا یعنی مارشل لاؤں کا دیا ہوا ذہن ہے جس میں رتی برابر تبدیلی نہیں آئی. وہ سوچ اسی طرح کی ہے جس میں کہنے کو جمہوریت ہے, لیکن مارشل لاؤ سے زیادہ پولیٹیشین اپنا اختیار دینے کو تیار نہیں. مجھے یاد ہے جب مشرف صاحب کے دور میں اگین بار بار کمپیریزن اس کے ساتھ کر رہے ہیں, جب پولیس آرڈر 2002 بنایا جا رہا تھا تو پولیٹیشنز نے کہا رک جائیں پولیس ہم نے استعمال کرنی ہے جناب, آگے ہم نے اپنے مخالفین کے خلاف بھی اس کو استعمال کرنا ہے. تو وہ پولیس کو یا کسی بھی ادارے کو آزاد کرنے کو کوئی تیار نہیں, اس کو اختیار دینے کو کسی کو کوئی تیار نہیں اس کے لیے. تو یہ پرابلمز بنیادی اس نظام کے ساتھ موجود ہے. پھر لوگ ووٹ کس چیز کے اوپر ڈالتے ہیں. بریک کے بعد اس کے بعد بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. روف کلاسر صاحب نے بھی جوائن کیا, ابھی لیا سے پہنچے ہیں, کچھ 25-30 گھنٹے پہ. صاحب لیا نے آپ کا گلا تو خراب کر دیا, لیکن لگتا ایسا ہے کہ آپ کی طبیعت اس بلدیاتی الیکشن نے بھی خراب کر دی ہے. کاشف میں دل سے بات کہوں, میں آپ کو پتہ ہے میرا خیال ہے ہم یہاں پہ چند ایسے جرنلسٹ ہیں, اب تھوڑا سا بوسٹ آف کر لیتے ہیں, تھوڑی سی ہم بڑک مار لیتے ہیں, شوشا کر لیتے ہیں. کوئی
हाँ, जिन्होंने दिल से ये चाहते थे कि यहाँ बल्दियाती सिस्टम जो है और वो फिर लोकल गवर्नमेंट का आना चाहिए, ये आज की बात नहीं, हमने बड़ी कन्विक्शन बात की है। आमिर साहब ये है कि मुंह पे बैठे हैं, आप बैठे हैं, अरशद शरीफ हैं और बड़े सारे हमारे दोस्त थे जो ये चाहते थे कि बल्दियाती उसमें आना चाहिए और पर्टिकुलरली पूरी पावर्स के साथ आने चाहिए कि आखिर ग्रास रूट लेवल पर इन्होंने करना है। और मैं दाद दूंगा इनको उस पर जस्टिस जवाद खाजा साहब को चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने आकर जीरो टॉलरेंस किया। इससे पहले ये केस तो 6-7 साल से चल रहा था। ये जो हुकूमतें थी पंजाब की, सिंध की, ये तो उस पर हर दफा जाके कहती थी नहीं हो सकते। इन्होंने पूरी अपनी तरह से रेजिस्टेंस किए और उसके बाद क्रेडिट देना चाहिए इनको चौधरी साहब को, जाज चौधरी साहब थे जो कि ये पिटीशन लेके गए थे कि जनाब आप इनको इस पे करें, जमाती बुनियादों पे करें, पाबंद कराएंगे जान। इससे पहले तो अगर ये चाह ही नहीं रहे थे कि इसमें पीपल्स पार्टी नवाज लीग के इनको जमाती बुनियादों पे होना, खैर हो गया। जो मैं वहां से आज आपके दोपहर में भी हम ये बात कर, जो मैं चीजें ग्राउंड पे देख के आ रहा हूँ, वहां पे लिया पे 3-4 दिन मैंने वहां गुजारे हैं, कुछ वहां पे अगर हल्ला गुला चल रहा था, लोगों से मुलाकात हुई, मैं टोटली मायूस हो के आया हूँ कि ये कुछ चीजें हमारे उसकी नहीं है, कि हमारे शायद इसके लिए बड़ा टाइम चाहिए। अभी भी इतना खौफ है थाने का, आप यकीन नहीं कर सकते। जिससे भी मिला है, बात हुई है, उनका पहला जो उसने पूछा किसको वोट दे रहे हो, उन्होंने कहा जो हमें थाने से बचा लेगा उसको देंगे। ये मैं आपको ये पहला फर्स्ट हैंड में आपको दे रहा हूँ। एक SHO, एक DPO आप अपने साथ मिला लें, उसके बाद पूरा जिला 20 लाख आबादी है, चाहे उसकी 15 लाख आबादी है, वो आपके हुक्म पे खड़े। इतनी गुर्बत है हमारे इलाके में, लोग ये निजाम ठीक करने के लिए वोट डाल ही नहीं सकते। सर है नहीं, सिस्टम ही नहीं है वहां पे। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात बताऊं मैं, देहाती वहां कोई नहीं पूछता आप किस पार्टी से खड़े हुए। नो पार्टी आस्क यू कि आप पीपल्स पार्टी में हैं, आप नवाज लीग में हैं, आप तहरीक इंसाफ में, आप जिसमें भी आप आजाद हैं। उन लोगों के नजदीक पर्सन टू पर्सन भी वेरी करते हैं, लेकिन वो साथ में कहते हैं कि अगर आपने वोट लेना है तो जनाब आप अगर हमें थाने के वहां 76 पे पहुंचा सकते हैं। मसलन मैं आपको बताऊं, थाना कोट सुल्तान में क्या हुआ है, जो जिले लिया का सबसे बड़ा एक थाना है, वहां गड्ढे के अगवा का पर्चा हो गया, मुखालफिन पे करवा दे गड्ढे का अगवा का पर्चा, और 70,000 रुपया लेकर उन्होंने उसको सेटल किया। जब ये मामलात होंगे, गरीब होंगे, ये रोते हुए मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे पता है, मैं एक छोटा मोटा, बल्कि हमारे दोस्त नुसरत जवेद साहब की बड़ी एक मशहूर टर्म है 2% के साफ है, हम तो 2% के साफ है। मैं आपका क्या ख्याल है DPO साहब या वहां पे थानेदार साहब जो बैठे, मेरी जरूरत है कि उनके को 70,000 रुपए पे जाके वो केस सेट हो, खोते का अगवा का पर्चा मुखालफिन पे हुआ है और अब वो वोट डालेंगे। ये निजाम हाईजैक हो गया, ये निजाम की बात, कोई फायदा नहीं है। वैसे मैं आपको छोटी सी बात, सॉरी, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं मायूस होकर इसलिए आया हूं कि मुझे लगता है कि ये जो आपने दहशत फैला दी, आजकल मैं उनकी बुक पढ़ रहा हूं, फिरोज खान नून साहब जो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी ऑटोबायोग्राफी, वो आपको पढ़नी चाहिए। बड़ी खूबसूरत किताब है कि अंग्रेजों ने बल्दियाती निजाम जो है कैसे इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका मकसद क्या था, उन्होंने कितनी पावर्स दी और कैसे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को बदलने में हेल्प की थी। उसमें बड़ा उन्होंने तफसील से फिरोज खान नून साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में डिटेल से लिखा है। आप देख लें कि 150-200 साल पहले अंग्रेज चाहता था कि लोकल लेवल पे लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए, आप उनको पुश किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, और 150 साल बाद या वट एवर टाइम जो भी है, आज हमने वो सारी पावर उनसे वापस लेके एक थानेदार को दे दी है, एक MP और MNA हैं, उनके हाथ में छितर है और वो गड्ढे का अगवा के पर्चे कराते फिर रहे हैं। ये आपकी जमहूरियत आपकी उसके लोकल लेवल पे क्यों नहीं ठीक करते? मेरा ख्याल ये क्यों नहीं जरूरी है ये कि ये लोकल बॉडीज को हम इसके बड़े तनाजुर के अंदर देखें। और बड़ा तनाजुर वही है जो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें 70s तक, मुझे याद है बचपन में और आपको भी याद होगा कि ये सारे हमारे शहर, छोटे शहर, कस्बे शहर, बड़े शहर, तमाम अच्छे शहर थे और हमारे देखा देखी पिछले 20-30 साल में ये तबाह हो गए। पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो गया, सीवरेज खराब हो गया, पानी हम नलकों से पीते थे वो उसमें आ गया। और उसके लिए कसूरवार किसको ठहराएंगे? कसूरवार उनको ठहराएंगे जो पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा हुक्मरानी में रहे, और वो रहे सिंध में पीपल्स पार्टी रही और पंजाब में नून ग्रुप किसी ना किसी नाम से, मियाँ साहब के भाई, मियाँ साहब के दोस्त रिश्तेदार वो ही पावर पे रहे। इनके यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इनके यहाँ फॉर एग्जांपल मैं पूछना चाहूंगा कि जनाब आपका कोई विजन वाला बंदा, कोई सोच वाला बंदा, एक होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक मिड टर्म होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है। प्लानिंग का हाल जिसके अंदर एक लार्जर आप एक प्लान बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अंदर फिर ये जो ऑरेंज लाइन है, मेट्रो बस, अस्पताल बेशक डालते नहीं, पर आपका ओवरऑल प्लान किधर है? प्लानिंग का हाल ये है कि प्लानिंग कमीशन एक इदारा है, वो पिछले पीपल्स पार्टी के दौर में जैसा कैसा भी दौर था, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के नदीमुल हक साहब ने एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाया, जैसा कैसा भी था। ऐसा नहीं इकबाल साहब आए उन्होंने उखाड़ के पीछे फेंक दिया।
اب وہ اپنا بنا رہے ہیں اور یہ پوری امید کی جا سکتی ہے کہ اگلی دفعہ جو آئے گا وہاں پہ وہ بھی احسن اقبال صاحب کے ساتھ یہی کرے گا کہ یہ لانگ ٹرم چیز پھینک دے گی. اس کے اندر نہ آپ کے ہمارے پانی کے مسئلے حل ہوں گے. ہمارا یہ انرجی کا کرائسس کیوں آ؟ کیونکہ یہ لانگ ٹرم 20-30 سال میں سوچنا ہوتا ہے کہ جناب آج سے نہیں اگلی جنریشن کو کیا دے کے جا رہے ہیں. یہ اگلی جنریشن کو ہمارے جو ٹیکسز دے کے جا رہے ہیں, انرجی کم آ رہی ہے, پانی دے رہا ہے. میں ایگزیکٹلی یہی ہے. یہ سارے پروجیکٹ, بلٹ ٹرین, اگر ایک لارجر نہیں ہے تو کیا ہوا سر؟ ایگزیکٹلی کاشف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک لارجر پروجیکٹ آپ کا ہو, ایک لارجر پلاننگ ہو, اس کے اندر یہ آپ کی لارجر سکیم کے اندر یہ میٹرو اور یہ کہیں پروڈکشن کے اندر آپ کے امپروومنٹ کچھ کر رہے ہو تو پھر ان کی سمجھ آتی ہے. آپ بٹس اینڈ پیسز میں فائر فائٹنگ ہوتی ہے اور شہباز شریف صاحب پلاسٹک کے جوتے پہن لیتے ہیں, ربڑ کے جوتے, اور پانی کا مسئلہ سیلاب کا لاہور کا 30 سال میں حل نہیں کیا. آج بھی سیلاب آ جائے گا, 20 انچ سے زیادہ بارش ہوگی تو لکشمی چوک سارا ڈوب جاتا ہے. اگین اینڈ اگین ایک پیٹرن ہے, ربڑ کے جوتے آ جاتے ہیں, فوٹو آپس آ جاتی ہیں, اور وہ صحیح نہیں ہوگا, صحیح نہیں کریں گے. یہ چل رہا ہے. اعجاز چودھری صاحب, میرا اتفاق ہوا پمس جانے کا. ابھی کی بات نہیں, میں اکثر یہ قصہ سناتا رہتا ہوں کہ میری بچی کا ایک ٹیسٹ کرانا تھا. وہاں پہ جو میں نے حالت اس ہسپتال کی سنی, جو پمس کے اندر مشینوں کی کمی ہے. یہ وہ ہسپتال ہے جو کشمیر, یہاں سے اٹک اور یہاں سے تقریباً جیلم تک تمام اکثریتی لوگوں کا علاج, وہ لوگ کسی بھی سیریس بیماری کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. منڈی باؤدین میں 65% سے 70% کے قریب ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں. اس دن میں نے ایک فیصل آباد کے میں بتا رہے تھے کہ فیصل آباد میں یہ نمبر اس سے بھی آگے ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. لاہور شہر میں جہاں اربوں روپے لگ گئے, وہاں پر پینے, ہمارے لیا میں جا کے دیکھیں آپ کو ہر دوسرا بندہ ہیپاٹائٹس کا مریض ملے گا سر. اس کی وجہ ہے پینے کا صاف پانی نہیں ہے نا سر. مکس ہو گئے ہیں آپ کے, یہ جو ہیں آپ کے وہاں گندے نالے اور پینے کا پانی مکس ہو چکے ہیں, لوگ اس سے مر رہے ہیں. ٹھیک, یہ کیوں نہیں پرائرٹی ہے کسی کی؟ یہ فیصل آباد کے تشریف فرما ہوں گے. فیصل آباد میں ہر تیسرا آدمی ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے اندر آج تک بھی کوئی 2/3 لوگ ایسے ہیں جن کو پانی جو ہے صاف پینے کا میسر نہیں ہے. میں لاہوریا ہوں, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ لاہور کے اندر بھی 60% لوگ جو ہیں آلودہ پانی پیتے ہیں, صاف پینے کا پانی نہیں ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ کس چیز کو پرائورٹی میں رکھتی ہے. آپ نے نون لیگ والے دوستوں سے ہمیشہ ایک فکرہ سنا ہوگا, جب وہ کے پی کے کی کارکردگی اوپر تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں جی کوئی ایک میگا پروجیکٹ آپ بتا دیں, کوئی ایک میگا. ان کے پیش نظر یہ مائنڈ سیٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کا. شیر شاہ سوری نے سڑک بنائی تھی, اس لیے انہوں نے موٹر وے اس وقت بنا دیا کہ جس کی 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد پاکستان کو ضرورت پیش آنی تھی. انہوں نے یہاں پر یہ فلائی اوورز اور ٹرین, یہ بسیں چلا دیں جس کی ضرورت تو ہے, لیکن وہ اس قیمت پہ چلائیں کہ دنیا سے 4 گنا زیادہ. لیکن ضرورت تو ہے سر, لیکن وہ ضرورت اس حد تک ہے کہ یہی پروجیکٹ کم پیسوں سے بنائے جا سکتے ہیں, اچھی طرح چلائے جا سکتے ہیں. یعنی آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں میں لگانا شروع کر دیں. لاہور کے اندر ایک ٹرین چلا رہے ہیں 165 ارب روپے کی, جس پہ انوائرمنٹ والوں نے, دنیا کی یونیسکو نے, یعنی امریکن ٹرانسپورٹ, کس نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں, بغیر کسی ٹینڈر کے, بغیر کسی PC1 کے, بغیر کسی ڈاکومنٹیشن کے 2 سال پہلے ملتان روڈ بنائی گئی تھی. آپ سب لوگ وہاں سے گزرتے ہیں, اس کو سارا ادھیڑ دیا. یہ مین بولیوارڈ گلبرگ کی 4 سال پہلے 2012 میں بنی تھی, سارا اس کو ادھیڑ دیا ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. اور کارخانہ قدرت میں سب سے اہم ہوتا ہے فرد, ایک عام آدمی. کیا پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے 20 کروڑ لوگ ہماری حکومتوں کے محور و مرکز ہیں ان کی پالیسیز کا؟ 40 ارب روپے کے ٹیکس ابھی 40 ٹیکس لگا دیے ہیں, ابھی ٹیکس لگائے ہیں 40 ارب روپے کے 2 گھنٹے پہلے. مجھے بتائیے IMF کے ہم غلام ہیں, دوسرے لوگوں کے ہم دست نگر ہیں, کہاں جائیں گے؟ یہ بلدیاتی الیکشن اسی فرد کے لیے بنا ہے. آپ MNA افراد کے لیے, آپ زیادہ لیجسلیشن کا کام ہے, قانون سازی کریں, ملک کے قانون ٹھیک کریں. آپ دیکھیں کہاں کہاں خرابیاں ہیں, اس کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے. یہ سڑکیں بنانی, میٹرو بنانی, ملک کے چیف منسٹر کی obsession بن گئی کہ ہم نے سڑکیں بنانی. پرائم منسٹر صاحب obsessed with roads. یہ جو فرد کے اندر انویسٹمنٹ کب کریے, سوچ کب آئے گی ہماری؟ وہ کہہ رہے ہیں پلاننگ کمیشن کے اندر یہ سوچ نہیں, پانی کا پینے کا صاف پانی, یہ پولیس کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پرواہ کوئی نہیں کسی. دیکھیں سب سے پہلے تو ابھی کہا کہ پلاننگ کوئی نہیں ہے, یہاں ایک نظام نہیں چلتا, یہاں پر کبھی کچھ ہو جاتا ہے, یہاں ساری چیزیں ڈیٹیریٹ ہو گئی ہیں, زوال کا شکار ہوئی ہیں.
اس ملک میں واقعی ایک نظام، یہاں تو یہ نہیں پتا چلتا کہ صبح کس نے حکمران آ جانا اور پچھلے 60 سال کوئی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ تجربے کیے گئے، اور پھر اسی بلدیات کو ان لوگوں نے اپنے آپ کو اپنی سیکیورٹی کو تو وجہ نہیں بنا سکتے. سر میں اب جواب تو مجھے آپ کائنڈلی اگر مہربانی کریں، اگر کائنڈلی مہربانی دیکھیں نا، اب آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں. آپ ابھی میرے سوال میں بنیاد یہ تھی کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں آخری دفعہ کب سوچا، بحث کی تھی، میٹنگ ہوئی تھی اور کہا گیا تھا یہ ہمارا پلان ہے جی پولیس ٹھیک کرنے کا، یہ پلان ہے ہمارا مجھے پانی دینے کا، یا بیماریوں کے اجازت دیں. یہ اس پہ دیکھیں نا، واقعی ایک سسٹم چلتا، ایک قانون آئین کسی طریقے سے، تو شاید آج ہم اس چیزوں سے باہر آ چکے ہوتے. اس کے بعد عموماً ہوتا یہ ہے کہ جتنے یہ بلدیاتی ادارے ہیں، یہ جو لوگ پھر اوپر سے وارد ہوتے اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ حکمران بنانے کے لیے، ان کو پاور دینے کے نام پر اپنے آپ کی پاور قائم رکھنے کے لیے جو عام، وہ ان کو کہتا تھا کہ میں نے انتخاب کروا. غلط کرتا تھا. اب اگلی بات، یہ سوال کا جواب ہے، رک جا اب غلط کرتا تھا ان کو پاور دے. میں نے کہا نا کہ وہ صرف ایک ڈرامہ بازی، ایک کہہ لیں سارے کے سارے میں چلے جائیں، حضور پاور ہی نہیں کے پاس. اچھا اب مجھے اس پہ میں بالکل آ رہا ہوں نا برطانیہ میں. اگر کاشف صاحب ہمارا نظام 8 سال سے یہ حکمرانی وہاں پنجاب میں چل رہی ہے، سو تسلسل نہیں رکا. کاشف صاحب اگر ہماری وہاں غلطی ہوگی، سسٹم میں کوئی بہتری لانے کی گنجائش ہوگی، ہم بالکل اس میں کرنی چاہیے اور کریں گے. میں یہ نہیں مان رہا کہ میں نے یہ نہیں کہا 8 سال تک نے کیا تو کب کریں گے؟ بریک کے بعد آئیڈیل نہیں، میں نے کہا کہ ایک بریک کے بعد جواب دیجیے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. طلال چودھری صاحب، آپ یہ ختم کرنے کے انہوں نے کہا کوئی کمیٹی بنی تھی مریم نواز شریف صاحب کی سربراہی میں جس نے ریفارمز کرنی تھی. وہ بنی سی میرے ہاتھ سے بڑی خبر ہے کہ میاں صاحب نے سوچا بھی ہوئے کہ میں اس طرح کی ریفارمز کرنی ہے. میں ذرا سن لوں. کمیٹی نواز شریف صاحب کی سربراہی میں بنی تھی، مریم نواز شریف بھی اس کی ممبر تھی، اس کے حسن اقبال بھی ممبر تھے اور بھی ممبر تھے، اور اس میں ڈیڈ لائنز اینڈ ٹائم لائنز تھیں کہ جناب 3 مہینے بعد یہ ریفارم ہوگا، اس کے 4 مہینے بعد یہ چیز ہوگی، ہر چیز سے ہوا تھا. وہ تمام ڈیڈ لائنز اور ٹائم لائنز جو تھی 6 مہینے پہلے گزر چکی ہوئی ہیں. میں تو یقین ہے میٹنگ ہی کوئی نہیں ہوئی. احسن اقبال صاحب اس کو کر رہے ہیں، اور احسن اقبال صاحب نے بہت ساری اس میں میٹنگز، بہت سارے سٹیک ہولڈر، اور اس سے احسن اقبال صاحب سے پہلے کوئی 3-4 سٹڈیز یا 3-4 لوگوں نے بہت کام کر کے ریکمنڈیشنز بنائی ہوئی ہیں. تو ان پہ ایک فائنل اس کا اچھا جواب دے رہے ہیں آپ، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ ٹھیک جواب ہے. نہیں، میری نالج کے مطابق میں سمجھتا ہوں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی اجلاس جو ہے وہ بالکل ہوتا رہا ہے پیچھے، اور ابھی بھی ہو رہا ہے. اس کا ایک فائنل اجلاس بتائیں کب ہوا؟ دیکھیں اس کا میں ممبر نہیں ہوں، ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا جو فائنل ڈاکومنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا اور آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے. مجھے اجازت ہے ریفارمز پہ یقین کریں، کیونکہ میں رپورٹر ہوں. رپورٹر کیونکہ آپ کہتے ہیں محلہ گلی گلی پھرتا رہتا ہے، بہت ساری چیزیں ذہن میں رہ جاتی ہیں. جو پاکستان کے رولنگ لیڈ کا سب سے فیوریٹ کام ہے، اور بیوروکریسی کا بھی ہے، کہ بیوروکریٹک ریفارمز کی جائیں. یہ بڑے فینسی ایک آپ کہتے ہیں فینسی قسم کا ایک پھول پتری ہم کہتے ہیں سر، ایک پھول پتری ٹائپ قسم کا ایک ان کا اس کا ہابی کہہ لیں. مثلاً آپ کو یاد ہوگا 1987 میں، اس سے پیچھے نہیں جاتا، اس سے پہلے کیا کچھ بھٹو صاحب کے دور میں ریفارمز ہو رہی تھی، ایوب خان صاحب کے دور میں ہو رہی تھی، ساری سول ریفارمز ہو رہی تھی، ایون جنرل ضیاء صاحب کے جو اصل ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں. 1987 میں جب یہ پاور میں آئے اب میاں صاحب، تو فخر امام صاحب کو انہوں نے آ کے اکاموڈیٹ کرنا تھا، ان کو کہاں پہ ایڈجسٹ کیا جائے. ایک یہاں پہ انہوں نے پبلک سروس ریفارمز کے نام پہ کمیشن بنایا تھا، اور اس نے 2 سال اور کوئی کام نہیں کیا. فخر امام صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی، بڑے سلجھے ہوئے بندے، اور بڑی محنت کی. انہوں نے محنت کر کے وہ ڈاکومنٹ کوئی ہزاروں پیجز کی شکل میں تیار کیا. دنیا بھر سے انہوں نے گڈ گورننس کی، انہوں نے مثالیں منگائی، آسٹریلیا، UK، انڈیا، لنڈن، ہند، سندھ، پورا. آج آپ کسی کو پتہ ہے کہ فخر امام صاحب نے اتنا بڑا کام کیا تھا؟ نو بڑی نوز. وہ چلے گئے. ایک مثال بریک میں آپ کو دے رہا تھا کہ خواجہ آصف و طارق سہگل صاحب میاں صاحب کی دوسری حکومت میں کمیٹی بنائی گئی تھی بیوروکریسی کے ریفارمز کے لیے، اور ڈاکیومنٹ بھی بنا ہوا ہے. سر یہ سول سروس بڑی چیز تھی، چلو بیوروکریسی تھوڑی سی چیز ہے، سول اسٹرکچر ریفارم بڑی چیز. کمیشن تھا، فخر امام جیسا ایک پڑھا لکھا سوبر آدمی، انہوں نے کام کی. کسی فخر امام صاحب سے بلا کے پوچھیں کہ جناب کیا بنا اس کا؟ ایک چیز. اچھا نمبر 2، آپ کو یاد ہو جب جناب مشرف صاحب انہوں نے بیوروکریسی کو ہم ٹھیک کر کے دیں گے، بالکل کریں. یہ گورنر وہ جو تھے آپ کے اسٹیٹ بینک کے لگ گئے اشرف صاحب، وہ بن گئے تھے جی یہ بنائیں گے یہاں پہ ریفارمز کریں گے. سر انہوں نے جو ریفارم کی وہ بیورو بھی بنا تھا، نہیں اس کے بعد کی بات ہے، ریفارم کرنے کی کوشش، بڑے اٹیمپٹس بنے، اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑی رپورٹیں بنی، بڑی کمیٹیاں بنی. ابھی ریسنٹلی ایک کمیٹی کی حسن اقبال صاحب نے بوربن میں جا کے ایک بڑی سی وہ میٹنگ بھی ہوئی ہے. وہ میٹنگیں رپورٹیں چلتی رہتی ہیں، مگر میرا یہ تھیسس ہے، مجھے معاف کیجئے گا اگر آپ کو برا لگے، کہ یہ لوگ اس برے نظام کے بینیفیشری ہیں. پیپلز پارٹی ان سندھ اینڈ PMLN ان پنجاب،
یہ جو تھانہ کچہری کا جو نظام ہے جس کے اندر آپ اپنے مخالفوں کو چھتر لگواتے ہیں، ڈرا کے رکھتے ہیں، یہ اسی کی وجہ سے 30 سال میں سے جو 22 سال جیتے ہیں الیکشن، وہ اس طرح کے ایلیمنٹس کو یہ ساتھ رکھتے ہیں، وہ ان کو الیکشن جتواتے ہیں۔ آپ وقفے میں بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ جناب وہ ایک زمانہ تھا میاں صاحب جب مشرف کے دور میں وہ لوٹوں کو قریب بھی آنے دیتے تھے، کافی اس طرح کے لوگ آنے کی کوشش کے، میاں صاحب ان کو انٹری نہیں دیتے تھے۔ بس 2013 میں لوگ سمجھدار لوگوں نے سمجھایا کہ جناب آپ نے الیکشن جیتنا ہے کہ آپ نے یہ اصولی سیاست کرنی ہے، تو پھر جب وہ بڑا ایک کمپرومائز جس کو ان کا بڑا فیوریٹ ٹائم ہے فاسٹین ڈیل جو وہ ہوئی کہ نہیں جناب الیکشن جیتنا ہے، اور جب الیکشن جیت رہے ہوتے ہیں نا اس وقت آپ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کر لیں گے، حالانکہ ہوتا الٹا ہے کہ وہ لوگ آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، آپ اس پیٹرن میں چل رہے ہیں۔ سو یہ نظام نہیں بدلیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی سندھ کے اندر آپ اور ہم سارے اکٹھے گئے ہوئے تھے یہ الیکشن ٹرانسمیشن میں، تو یہ ذوالفقار مرزا صاحب کا جیتنا بڑا سمبولک ہے۔ وہ انہوں نے صرف جیتنا اس لیے سمبولک ہے کہ انہوں نے یہ دکھایا کہ باقی جو بدماشوں کے مقابلے میں آپ ایک بڑا بدماش لا کے کھڑا کر لیں تو یہ نظام بیٹھ جاتا ہے۔ عام آدمی کو یہ جو لیا کی سٹوری بنا رہے ہیں یہ ہر قصبے ڈسٹرکٹ کی سٹوری ہے، آدمی کو وہ آدمی تگڑا آدمی چاہیے جو ان کو تھانے سے بچا سکے، وہ مخالفوں سے بچا سکے، اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ سو جب تک یہ نظام رہے گا یہی لوگ جیتے رہیں گے، اس لیے یہ نہیں بدلیں گے۔ ہم نے تھانہ ٹھیک نہیں کرنا، ہمیں بریک کے بعد اسی کے اوپر ڈسکنٹینیو کرتے ہیں، ہمارا اگلا سیگمنٹ ظاہر 8 بجے کے بعد ہوگا، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے تھانہ ہم نے اس لیے ٹھیک نہیں کرنا کیونکہ ہم اس تھانے کو ایز جس کو کہا نظام کے جو فائدہ اٹھانے والے ہیں، جس کو بینیفیشری کہتے ہیں، وہ اسی نظام کو استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، لوگوں کو دباؤ ڈلوانا پولیس کے ذریعے۔ اس کو جب کوئی اور راستہ نہیں ملے گا تو ظاہر ہے یہ میسج جائے گا سب کے لیے کہ اگر آپ نے ان کے شر سے بچنا ہے تو آپ کو ان کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ تو یہ نظام تو بدلتا نظر نہیں آتا۔ تو بریک کے بعد پھر روز کلاسز صاحب دو چیزیں، ایک نظام نہیں بدلنا، دوسرا موٹر وے، میٹرو اور ٹرینیں بنانی ہے۔ یہ پی ٹی آئی بھی بات ہوگی، میں آپ کہ انہوں نے نظام کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے پی ٹی آئی، میں تو کہتا ہوں پی ٹی آئی تو ایک 3-4 گھنٹے کا سبجیکٹ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اور لوگوں کو کس طرح خراب کیا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد ان تینوں چیزوں کو اور بات کرتے ہیں۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔